لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جو سب کی بگڑی بنانے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جو دور و نزدیک سے یکساں سننے اور دیکھنے والا ہے، نفع اور نقصان، زندگی اور موت، عزت اور ذلت، امیری اور غریبی سب اسی کے اختیار میں ہے۔ وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، اور ہر پریشان اور مجبور انسان کی پریشانی اور مجبوری کو دور کرتا ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء ہادی دو جہاں سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ آج کا موضوع شرعی طلاق کے بارے میں ہے۔ طلاق کا لغوی معنی حل الوثاق، جو عقد مسنونہ کے ذریعے ایک معاہدہ کیا تھا، بندے نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ طلاق شریعت کے اندر حلال چیزوں میں ابغض الحلال الی اللہ طلاق، اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایما امرأۃ سالت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اور پریشانی کے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے، تو اس عورت پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ شیطان اس وقت بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے اندر جدائی پیدا ہو جاتی ہے، دو خاندانوں کے اندر آپس میں دشمنیاں اور ناچاکیاں پیدا ہو جاتی۔ تاہم جس مقصد کے لیے شادی کی تھی، اگر میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں پیدا ہوئی ہے اور نکاح کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا ہے، عورت اپنی جگہ پر تنگ ہے اور مرد اپنی جگہ پر تنگ ہے، اب شریعت نے اس کا کیا حل رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت مرد کے مقابلے میں آ جائے اور نافرمانی پر تل جائے تو آپ نے غصے میں آ کر طلاق نہیں دینا ہے۔ فواعظوہن، اس عورت کو واعظ کرو، سمجھاؤ کہ میں آپ کا خاوند ہوں، آپ میری بیوی ہیں، آپ کا کام میری بات کو ماننا ہے، میرا مقابلہ کرنا نہیں ہے، آپ میرے مقابلے میں نہ آئیں، میرے سے لڑائی نہ کریں، میرے سے آگے نہ بولیں، جو میں صحیح بات کہتا ہوں اس بات کی آپ تصدیق کریں اور بات مانیں۔ اگر آپ کا واعظ کارگر ثابت ہوا تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا واعظ اس عورت پر کوئی اثر نہ کیا تو وَاہْجُرُوهُنَّ عَلَى الْمَضَاجِعِ۔ جو دوسرا مسئلہ مرحلہ یہ ہے کہ آپ اس کا بستر الگ کر دیں، یہ آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس میں سے اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، جو عورت رات گزار دے اور اس کا خاوند اس پر ناراض ہو۔ اگر بستر الگ کرنے سے وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبْرَحٍ، تو ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو جس میں کوئی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے یہ سدھر جائے کہ اب تو ہاتھ بھی اٹھ گیا، اگر وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی
پھر ایک دفعہ ایک اور ہنر آزما لے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کے خاندان سے ایک آدمی اور مرد کے خاندان میں سے ایک آدمی جو صلح پسند ہو، لڑائی کرانے والے نہ ہوں، جو گھر کو جوڑنے والے ہوں، ان کو بلایا جائے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جائے۔ وہ دونوں کی باتیں سنیں اور جس کی غلطی ہو اس کو کہیں کہ آپ معافی مانگیں اور آپس میں میاں بیوی کے حساب سے زندگی بسر کرو۔ اور اگر یہ بھی مسئلہ، یہ بھی ہنر آزمانے سے عورت باز نہیں آتی ہے کہ وہ مصر ہے کہ میں نے نہیں رہنا ہے، تو فرمایا کہ پھر عورتوں کو طلاق دے، اور طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک احسن طلاق ہے، ایک حسن طلاق ہے اور ایک بدعی طلاق ہے۔ پھر طلاق کی شروط میں یہ شرط ہے کہ پیریڈ کے اندر طلاق نہ دی جائے، عورت کو پیریڈ کے اندر طلاق نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے ایسے حیض کے اندر طلاق دے دی۔ فرمایا مرہ فلیراجع، اس کو حکم کرے کہ وہ رجوع کرے۔ پھر جب عورت حیض سے پاک ہو جائے پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس کو رکھ لے، اور نہیں چاہتا تو پھر اس کو طلاق دے۔ تو طلاق کی شروط میں یہ شرط ہے کہ ایک تو پیریڈ کے اندر طلاق نہ دی جائے، نمبر 2 جس ماہ میں طہر کے اندر اس نے اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ پیریڈ کے اندر طلاق دینا اور جس مہینے میں مباشرت کی ہے اس میں طلاق دینا یہ غیر شرعی طلاق ہے، یہ شرعی طلاق نہیں ہے۔ پھر اگر طلاق دینا چاہے تو وہ طہر کے اندر دے اور اس ماہ میں دے جس میں اس نے تعلقات قائم نہیں کیے۔ پیریڈ کے بعد جب عورت نہا لے پھر اگر اس کو طلاق دینا چاہتا تو ایک طلاق دے اور 3 مہینے گزرنے دے، اور وہ 3 مہینے عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے، 3 مہینے عورت اپنے خاوند کے گھر میں رہے۔ جیسے عدت ختم ہو 3 مہینے پھر وہ جا سکے۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے اندر طلاق دو، واحصوا العدہ اور عدت کو شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم اور اپنے اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، آپ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالیں، لا تخرجوہن من بیوتہن، عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ، ابھی تک یہ جو خاوندوں کے گھر ہیں ان عورتوں کے گھر ہیں، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن، اور وہ عورتیں بھی بذات خود طلاق لینے کے بعد ان کے گھروں سے مت نکلیں، وہ بھی نکلنے کی جسارت نہ کریں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ خواتین طلاق ملنے کے بعد کوئی
واضح بے حیائی کا کام کریں تو پھر بڑے نکال. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا. گھر کے اندر عورت کا رہنا طلاق ہونے کے بعد، ایک طلاق ہونے کے بعد عورت کا گھر کے اندر رہنا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت بنا دے. قریب قریب ہیں، ایک دفعہ مہینہ گزر گیا، نہا لیا اور سامنے آئی، پھر دوسری دفعہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی ان کا آپس میں صلح ہو جائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب ان کی عدت پوری ہونے لگے، 3 مہینے پوری ہونے لگے، تو ان کو اگر آپ نے بیوی بنا کر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے بیوی بنا کر رکھیں. اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے اور عورت کا بھی ارادہ نہیں ہے رہنے کا، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے بڑے احترام کے ساتھ پھر ان کو رخصت کر دیں. وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور آپس میں رشتہ داروں میں کہیں 2 گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے اس گواہی کو قائم رکھو. اللہ اس چیز کی تم کو نصیحت کرتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کوئی رستہ نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو پہنچانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقررہ رکھ چھوڑا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے طلاق کا کہ ایک طلاق دی اور 3 مہینے گزرے، اور وہ بھی پیریڈ کے اندر نہیں، جس مہینے میں بیوی سے ملا ہے اس میں نہیں طلاق دے گا، جس میں عورت پاک صاف ہوگی اور اس کو ٹچ نہیں کیا اس مہینے میں طلاق، اور طلاق ایک دے 3 مہینے گزرنے دو. ان 3 مہینے کے اندر اندر وہ رجوع کرنے کا پورا حق رکھتا ہے. نہ عورت گھر سے نکلے نہ خاوند ان کو گھر سے نکالے. دوسری طلاق حسن ہے کہ 1 ماہ کے اندر اس نے 1 طلاق دی، دوسرے ماہ میں دوسری طلاق دی، عورت گھر کے اندر ہی ہے. اب 2 طلاقیں ہو چکی ہیں. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. طلاقیں 2 ہیں، رجی طلاقیں 2 ہیں. اب 2 مہینے 2 طلاقیں ہونے کے بعد ابھی تیسری طلاق اگر تیسرے مہینے میں دینی ہے، تیسری طلاق دینے سے پہلے یا وہ اچھے طریقے سے بیوی کو گھر میں رکھ لے یا پھر اچھے طریقے سے طلاق دے کر کے رخصت کر دے. یہ جو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسريح بِإِحْسَان کا معنی کیا ہے؟ کہ طلاق دینے کے بعد عورت میں مرد میں نچاکی پیدا، تو نے مجھے طلاق دی ہے، خار بازی پیدا ہو جاتی ہے. جب صلح ہو جائے تو وہ خار بازی کو ختم کر دیں، پچھلی باتوں کو نہ دہرائیں اور آئندہ عورت پر خام خواہ ظلم نہ کریں. اور اگر نہیں رکھنا ہے تو عورت کو ادب کے ساتھ کہ نہیں بنی طلاق دے دے اور اس کو کچھ دے دلا کر کے فارغ کریں. یہ نہیں ہے کہ بھونڈے انداز سے طلاق دی جائے، جو اس کے زیورات سے وہ چھین لیے جائیں، اس کو مار کٹائی کر کے بھاگا جائے اور اس پر الزام لگا دیا جائے جس کا اس نے ارتکاب نہیں کیا، اس کے فرشتوں کو نہیں پتہ ہے میں نے اس لیے طلاق دی، یہ اچھی نہیں ہے. پھر خواہ بخواہ اس کی بے عزتی کر کے اور اس کی عزت کو پامال کر کے اس کو بھیجنا تاکہ آئندہ کوئی اس کا رشتہ نہ کرے کہ یہ بہت بری عورت ہے. نہیں، ایسا شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی.
دو یہ انداز. اب اگر ہر مہینے میں اس نے ایک ایک طلاق دی ہے تو تیسری طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی. پھر وہ اس خامد کے ساتھ دوبارہ نہیں آ سکتی. ہاں اس عورت کا کہیں نکاح ہو جائے کیونکہ انہوں نے آپس میں ملنے کی کوشش کی, نہیں مل سکتی. عورت کا کہیں نکاح ہو گیا, اس کا خامد مر گیا, یا ان کی آپس میں نہ بنی, اس نے بھی طلاق دے دی, اور اسی طرح ایک 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 کر کے طلاق دی. پھر اس عورت کو سمجھ آئی کہ اس دوسرے خامد سے پہلا خامد بڑا اچھا تھا, تو پھر اگر وہ چاہتی ہے پہلے خامد سے نکاح کرنا تو وہ کر سکتی ہے, دوبارہ حق مہر کے ساتھ, دوبارہ گواہوں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ. یہاں ہمارے ہاں یہ جو ماحول بنا ہوا ہے طلاق کا, یہ بڑا بھونڈا طلاق ہے. یہ بدعی طلاق ہے. بدعی طلاق یہ ہوتی ہے مینسز کے اندر طلاق دے دینا, پیریڈ کے اندر, جس ماہ میں تعلقات قائم ہوئے اس ماہ میں دے دینا, اور ایک طلاق سے زیادہ طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دینا. یہ غیر شرعی مسئلہ ہے, یہ غیر شرعی طلاق ہے, بدعت اور حرام ہے. تو یہ کہ آدمی کو غصہ آیا, وہ سو کر اٹھا, رات کو بیوی سے ملا تھا, صبح وہ اٹھا, اس نے 3 دفعہ طلاق 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 بول دیا. اب عورتوں نے صبح شور مچا دیا, طلاق ہو گئی, بھائیوں کو فون کر دیا. بھائیوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ذرا بات سنیں, وہ ٹرک ہی ساتھ لیے آتے ہیں, ٹرک لے کر آ گئے, سامان رکھو جی, طلاق دے دی, سامان رکھو. ہماری سامان رکھا, ساتھ میں بہن کو بٹھایا, لے گئے جی, کورٹ میں جا کر مقدمہ کریں گے جی, ہم یوں کریں گے. وہ بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ آپس میں ہم صلح نہیں کرنی ہے. یہ انداز بالکل غلط ہے, اور نبی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا کہ بندوں کے اندر ایسی ہو سکتی ہے, شریعت میں بھی ایسا ہے. حضرت رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو اسی طرح ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی. دینے کے بعد فحزن علیہا, پھر بڑا غمگین ہوا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو آپ نے فرمایا کیسے دی تھی؟ فرمایا ایک وقت میں 3 طلاقیں بول دی. تو فرمایا یہ تو ایک ہوئی, یہ طلاق ایک ہو گئی, اگر آپ چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں. فرجعہا, تو حضرت رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک آدمی نے اٹھا 3 طلاقیں دی, اب کیا کریں بھائی؟ مولانا صاحب کے پاس پہنچو. مولانا صاحب سے پوچھا کہ اس نے کہا کیسے طلاقیں دی؟ جو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی. حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی ہے کہ تجھ پر بیوی حرام ہو گئی ہے. تو اس نے کہا اب اس کی صورت کوئی؟ اس نے کہا ہاں نا, تیری بیوی کو حلال کر دیتے ہیں, ہم کس لیے بیٹھے ہیں, حلالے کی چھری لے کر بیٹھے, حلال کر دیتے ہیں جی. وہ حلال کیسے ہوگی؟ حلال ایسی ہوگی کہ تو بندہ تلاش کر جو بڑا ایماندار ہو, بڑا مخلص ہو. کیوں؟ جب شادی کرنی ہے تو
پہلے ہم نے شادی کی تھی اتنا ہم نے ایمانداری نہیں دیکھی تھی، اب کیوں مثلا نہیں مان؟ پہلے تم نے جو شادی کی تھی تو وہ عورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے دے دیا تھا نا، اب تم نے شادی کر کے عورت کو دوبارہ واپس اس سے لینا ہے، تو کسی کو ہاتھ میں کوئی چیز دے کر واپس لینا مسئلہ بن جاتا ہے نا۔ تو اس لیے کوئی مخلص دوست ڈھونڈ اور ایماندار ہو کہ بیوی آپ کی ایمانداری کے ساتھ واپس کر دے۔ اور بات بھی یہ بھی یاد رکھ، اگر خالی نکاح کر کے اس نے واپس کر دیا حلال نہیں ہوگی، جب تک وہ اس کو حلال نہیں کرے گا، جب تک اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوتے، صحیح صحبتیں صحیحہ نہیں ہوتی، اس وقت تک واپس نہیں آئے گی۔ میں وہ ایماندار آدمی جب صحبت کر لے گا، اگر اس کو اچھی لگی پھر پتہ نہیں دے یا نہ دے، کہہ لیں نہیں یہ بات اس سے پہلے لکھوا لیتے، بیوی میری واپس کر، اور اس کو باقاعدہ حق مہر بھی تو خود ہی ادا کر۔ اب اس نے طلاق دی تھی، لڑکی کے والدین اور خاوند خود اپنی بیوی کو لیے پھر رہا ہے، بھائی تو یہ کس کو لیا پھر رہا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، اس کو گھر پہ لے جا، ادھر کیوں لایا ہوا ہے؟ اس کو میں نے طلاق دے دی ہے، یہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، تو جب تجھ پر حرام ہو گئی تو ساتھ کیسے لیے پھر رہا ہے تو؟ جب یہ تیری بیوی تجھ پر حرام ہوگی تو کیسے ساتھ لیے پھر رہا ہے؟ تو اب اس کا کیا لگتا ہے کہ حق مار کسی اور سے اس کی شادی کر رہا ہے؟ تو کیا لگتا ہے؟ نہ تو دلہا ہے، نہ تو براتیوں میں تجھے کس نے رکھا، تو کس طرح ہے؟ اب وہ ان کی طرف دیکھتا ہے، سسرال کی طرف بھی یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے ان کو چھوڑ تو آگے چل کو مل جائیں گے۔ جی میں اپنی بیوی کا حلالہ کروانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی 6,000 روپیہ لے آؤ، حلالہ کر دیتے ہیں، 1 ہفتے کے بعد آ کر بیوی کو لے جانا۔ خیر اس طرح کئی حلالے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر لعنت کرتا ہے۔ اچھا اب ایک دفعہ ایک عورت کو طلاقیں ہو گئی تو اس نے کہا جی قاضی صاحب نے فرمایا تیرا حلالہ ہوگا، تو اس نے کہا قاضی صاحب کو بلاؤ۔ اس نے کہا قاضی صاحب یہ بتاؤ طلاق میں نے دی ہے یا میرے خاوند نے دی ہے؟ کہتا جی تیرے خاوند نے دی ہے، میں نے تو غلطی کوئی نہیں کی نا۔ کہنے لگے نہیں آپ نے تو غلطی نہیں کی۔ اس نے کہا یہ کیسا اسلام ہے؟ غلطی خاوند کرے اور حلال عورت ہو، جس نے طلاق دی ہے نا اسی کا حلالہ کرواؤ، میں نہیں حلالہ کرواتی۔ اور اس کے 2-4 دفعہ اس طرح حلالے ہونا آئندہ طلاق نہیں دے گا یہ۔ ایک دفعہ اور مسئلہ ایسا ہو گیا، طلاق دے دی اس نے، 3 طلاقیں اکٹھی دی۔ خیر عورت کو منایا کہ یہ شرعی حکم ہے آپ نکاح کر لیں آگے۔ نکاح کر لیا، آگے والا آدمی ایماندار بھی تھا اور جاندار بھی تھا۔ تو وہ عورت نے کہا دیکھ میں آپ کو بتاؤں، تو مجھے پسند آ گیا، اب جس طرح ہونا تھا نا وہ تو ہو گیا، اب میں بار بار کبھی ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، بحث گائے تو میں ہے نہیں۔ اب ایسا ہے کہ آپ میرے ساتھ زندگی بسر کریں، باقی طلاق نہیں دینی، باقی میں سنبھال لوں۔ ہفتے کے بعد بندہ آ گیا جی میری بیوی دو۔ اس نے کہا پہلے یہ بتا کہ وہ تیری بیوی ہے کہ میری بیوی ہے؟ کہتا جی آپ کی بیوی ہے۔ تو اس نے کہا تو کیا لگتا ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کا اپنے گھر میں جا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے قاضی کیا مقدمہ دائر کر، میری بیوی نہیں چھوڑتا۔ قاضی نے بندے کو بلا لیا، کیوں تو اس کی بیوی کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس نے کہا یہ وہ تو میری بیوی ہے۔ عورت بھی کہتی یہ میرا خاوند ہے، یہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ کہتا میری بیوی نہیں تھی،
میں نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اس نے کہا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، پھر اس کی بیوی ہوگی، پھر تو کیا کرتا ہے؟ چل بھاگ یہاں سے، روتا روتا آ گیا۔ وہ جی بندہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تم اس پرابلم میں پڑے کیوں؟ 3 طلاقیں آدمی سے غلطی ہو گئی، 3 طلاقیں اکٹھی ہو گئی، دے دی، شریعت کہتی ہے ایک ہے، یہ ایک ہو گئی، آپ رجوع کر لیں۔ وہی خاوند اپنی بیوی کے ساتھ بغیر حلالے کے رجوع کر لے، جب یہ ثابت ہے تو پھر جان بوجھ کر کے بیوی سے زنا کروانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور اللہ اور اس کے رسول کی لعنت بھی اوپر ملے اور زنا بھی ہو۔ یہ بھابی لوگ ایسے کہتے ہیں حلال حرام ہے، حالانکہ آتا ہے شریعت میں، آتا ہے کیا زوجن کہہ رہا ہوں۔ حلالے والے نے حلال کر کے دے دی اور ساتھ میں حاملہ بھی کر دی، میں لے جو، اب وہ لے گیا، 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی بیوی کہتی ہے یہ منع کا ابو کون ہے؟ اس منع کا ابو کون ہے؟ کہتا ہے وہ تو حلالے والا ہے۔ اب اس کے جو جمن پرچی بنے گی تو کون سے ابو کے ساتھ بنے گی؟ حلالے والے کے ساتھ یا غیر حلالے کا؟ تیرے ساتھ ہے؟ وہ کہتا ہے میرا تو نہیں ہے، یہ تو حلالے والے کا ہے۔ حلالے والے کے پاس گئے بھی اپنا بچہ سنبھالو، وہ کہتا ہے میں تو اس بیوی کو حق مہر نہیں دے سکتا تھا، وہ حق مہر بھی تم نے دیا تھا، بچہ میں کیسے سنبھالوں؟ بچہ تم نہیں سنبھالنا ہے، حلالہ تمہارے لیے کیا تھا، وہ بچہ بھی تمہارا، حلالہ بھی تمہارا۔ ارے یار آپ کیا کریں بھائی؟ بڑا پریشان۔ وہ خاوند کہتا ہے کہ یہ تو ابھی سکول میں داخل کرانے کا مسئلہ ہے بھائی، اس کی شادی ہوگی، یہ فلاں بن فلان یہ کس کا بیٹا ہے، یہ وہاں بھی جھگڑا ہوگا، یہ آگے جا کر جائیداد کا بھی جھگڑا ہوگا، دوسرے بھائی کہیں گے کہ ہم نے اس کو اس میں سے حصہ نہیں دینا ہے۔ بولیں گے کیوں نہیں حصہ دینا بھائی، میں بھی اسی ماں سے پیدا ہوں، اس کے تو اس ماں سے پیدا ہوا ہے، تو ہمارے اس باپ کا نہیں ہے، یہ تیرا باپ کوئی اور ہے، میرا باپ کون ہے؟ تیرا باپ حلالے والا ہے، اس کو جا کر ڈھونڈوں گا، میں کیوں ڈھونڈوں، میرا اس میں کیا قصور تھا؟ کیا تیری امی کا قصور ہوگا؟ انہوں نے کہا جی میرا کوئی قصور نہیں تھا، یہ ابا کا قصور ہے۔ اب ابا بھی اس بیٹے کو نہیں مان رہا ہے۔ تو جب شریعت کہتی ہے، اصل میں لوگ مسئلہ نہیں سمجھتے، ایک عورت بیک وقت 2 خاوندوں سے کیوں نہیں شادی کر سکتی، اور ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے کیوں شادی کر سکتا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھا ہے؟ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو اولاد ایک ہی باپ کی کہلائے گی، اور ایک عورت اگر 2 خاوندوں سے بیک وقت شادی کر لے تو اس کا پتہ نہیں چلے یہ کون سا، اس کا یہ ابو کون سا، یہ کون سا ہے۔ اور یہ مسئلہ توحید اس میں سمجھ آتا ہے کہ آسمان پر ایک ہی اللہ ہے سب کا، آسمان پر سب کا اللہ ایک ہے، جس نے 2 الہ بنائے وہ مشرک ہو گیا، اور جو مشرک ہو گیا وہ جہنمی ہو گیا۔ اسی طرح زمین پر ہر شخص کا باپ بھی ایک ہے، جس کے 2 باپ بنے وہ حرامی ہو گیا، جس کے 2 باپ بنے وہ حرامی ہو گیا، جس کے 2 خدا بنے وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نہ اپنی ذات میں شرک چاہتا ہے، نہ اولاد کے اندر کسی کے 2 باپوں میں شریک سمجھتا ہے۔ اس قدر کلیئر کٹ مسئلہ ہے، لیکن شرک کرنے والوں نے اولاد کے اندر بھی شرک کر دیا۔ ان نسب و حسب و نسب کو قائم رکھنے کے لیے کہ یہ بیٹا کسی کا ہے، کس کا ہے، اس کے لیے شریعت نے یہ پابندیاں لگائیں کہ جب تک عورت طلاق ہونے کے بعد 3 مہینے تک نہیں گزار لیتی، 3 مہینے نہیں گزارتی، اس کے پیٹ میں پتہ نہیں چل جاتا، اگر حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک آگے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب وہ حاملہ نہیں بھی ہے، 3 مہینے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ بچہ ہے یا نہیں ہے،
تو 3 مہینے کے بعد جا کر کے وہ آگے شادی کر سکتی ہے، تاکہ پہلے خاوند کی کوئی باقیات اس کے اندر نہ ہو، اور آگے جا کر شادی کرے تو اس کا پیٹ بالکل صاف ہو۔ لا تسقی حرث غیرک، فرمایا دوسرے کی کھیتی کو پانی نہ پلاؤ۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، متعلقہ عورتیں اپنے نفسوں کو 3 مہینے تک ٹھہرائے رکھیں۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور نہیں حلال ہے ان عورتوں کے لیے جو اللہ نے ان کے رحموں میں کوئی چیز پیدا کی ہے کہ اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان عورتوں کے خاوند طلاق دینے کے بعد عدت رجوع کے اندر اگر وہ زیادہ حق رکھتے ہیں اپنی عورتوں سے رجوع کرنے کا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ لیکن ہمارے ہاں معاملات بڑے الٹ ہیں، تو ایک طلاق دے 3 مہینے گزر جائیں، ہاں عورت نہیں مانتی 3 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے اندر خاوند خود رجوع کر سکتے، 3 مہینے گزر گئے، پھر بھی اگر میاں بیوی کی آپس میں ملتی دوبارہ نکاح ہو جائے گا، دوبارہ نکاح ہو جائے گا، 1 طلاق کے بعد، 2 طلاقوں کے بعد۔ کان طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت صحیح مسلم جلد نمبر 2، کان طلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنتین فی خلافت ابی بکر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں، کان طلاق ثلاث واحدہ، 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ کس کے زمانے میں؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اور خود حضرت عمر کے ابتدائی سالوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا کہ لوگوں نے طلاق میں جو ان کو اختیار دیا گیا تھا غلط استعمال کرتے ہیں، اگر کسی نے 3 کہی تو ہم 3 لاگو کر دیں گے، لیکن کسی صحابی کی بات شریعت نہیں بنتی۔ دین وہ ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھی، اور طلاقیں رجی ہوتی تھی، اور اس رجی طلاق کا یہ فائدہ یہ ہے کہ آدمی 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے، 3 مہینے گزرنے کے بعد اسی خاوند کے ساتھ دوبارہ حق بار کے ساتھ انہی کا نکاح پڑا جا سکتا، اور اس بے حیائی اور حلالے کی اس بے حیائی سے بھی بچا جا سکتا۔ لیکن چونکہ جو شہوت پرست ملا حضرات ہیں، اب ان کو یہی ہے کہ حلالہ بھی آئے گا، بیوی بھی ملے گی، پیسے بھی ملیں گے، کھانا پینا بھی ہوگا، تو اس کے یہ نہیں پتا اس حلالے سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس کا کون وارث ہوگا۔ وہ جی عیدی والوں کو دے دیں گے، لاوارث بنا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شریعت نے جو طہارت اور پاکیزگی رکھی ہے اس کے اندر آپ رہ کر کام کریں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ایسے ایک طلاق دی اور عدت گزر گئی، پھر اس عورت کو کسی نے منگنی کا پیغام بھیجا، تو جس نے طلاق دی تھی اس نے بھی پیغام بھیج دیا۔ جب اس کا پیغام آیا تو لڑکی کا بھائی قسم اٹھا کر کہتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بہن کی آپ کے ساتھ تو شادی کروں گا نہیں، پہلے کی تھی آپ نے طلاق دے دی، اب نہیں کروں گا۔ اس نے یہ عہد پڑھی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا،
ان عورتوں کے خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں ان سے رجوع کرنے کے اس میں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور آپ ان عورتوں کو مت منع کریں گے اپنے خاندوں سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں. تو جب اس نے قرآن کی آیت پڑھی تو وہ کہنے لگا پہلے میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں کروں گا، اب میں اگر شریعت اجازت دیتی ہے، ہماری بہن مانتی ہے، میں اللہ کی قسم آپ ہی کے ساتھ شادی کروں گا، پھر میں کسی اور سے نہیں کروں گا. ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عزت گھر کی گھر میں رہ گئی، اس سے بہت اچھی بات ہے. چاہے جائے کہ آپ کسی کے ہاں دے دیں. اسی طرح ایک عورت کو فتویٰ دیا تو وہ میاں بیوی کے دوبارہ آپس میں صلح کرا دی، رجوع کروا دیا. تو وہ عورت فون کرتی ہے، مفتی صاحب ہمارے بچے مسجد میں پڑھنے گئے تھے تو ان کو پتہ چل گیا تھا محلے میں، تو کہہ رہے ہیں آپ کے ابو اور امی وہ حلالے کے بغیر رہ رہے ہیں، تو میں تو نظر نہیں اٹھا سکتی، میرا خامد بھی باہر نہیں نکل سکتا. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہ جی وہ لالا نہیں ہوا نا. میں نے کہا چلے جس آدمی سے آپ حلالہ کروائیں گی پھر تیرا خامد اس کے سامنے تو اگر کر چلے گا نا اس نے میری بیوی سے حلالہ کیا ہے، اور پھر تیری بھی آنکھوں میں شرم و حیا ختم ہے، پھر تو بھی چلنا شروع کر دے گی بازاروں میں کہ یہ میرا حلالے والا ہے. اور ایک خامد اچھا ہے کہ تمہیں زیادہ خامد اچھے لگتے ہیں. نہیں وہ میں نے کہا اب عزت سے تو چل سکتی ہے یا بعد میں چلے گی؟ کہتے ابھی عزت کے ساتھ. اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، شکر ہے کہ تم کو جلدی سمجھ آ گئی ہے، جلدی سمجھ آ گئی، شکر ہے. اس لیے میرے بھائیوں، شریعت مطہرہ نے جب تمہاری عزتیں محفوظ کی ہیں تو آپ ان کو غیر محفوظ کیوں بناتے ہو اور خود جگہ ڈھونڈ رہے ہو؟ طلاق دے دی آدمی نے، صبر کرو، سمجھاؤ بھائی کیوں طلاق دی ہے، ٹھنڈے ہو جاؤ. ٹرک لے کر اور اس کو لے کر اور دھمکیاں دینا یہ اندازہ نہیں ہے. یہ دنیا میں نکاح بھی ہوتے رہے، طلاقیں بھی ہوتی رہی. اور آپ دیکھیں حضرت زید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی سے شادی کی، حضرت زید کی، اور ان کی آپس میں نہیں بنی، طلاق ہوئی نا، ہو گئی طلاق. آپ نے حضرت زید کو کہا تو نے طلاق دے دی، میں نے اپنے خاندان میں تیری شادی کی تھی لیکن تو نے طلاق دے دی، آج کے بعد چل ادھر سے نکلنا. حضرت زید کے ساتھ وہی محبت جاری رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت زینب سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کر لیں. تو اس وقت بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا بڑا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا لے پال کا بیٹا ہے، لہذا اس کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہیں. کیوں؟ ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، ان لوگوں کو، ان بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارے، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت زینب سے شادی کر لی اور ایک جنگ کے اندر اس کو حضرت زید کو اس کا سربراہ بنا کر بھیجا. پھر حضرت اسامہ جو ان کا بیٹا تھا ان سے بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں اگر کوئی طلاق دے دے تو وہ ایسی بندوقیں اٹھاتے ہیں کہ نہ بھائی آسمان کے نیچے نہیں رہنے دینا، زمین کے اوپر نہیں رہنے دینا. تو کون سے نبی کی بات مانتے، کون سے نبی کی تعلیم مثلا آپ فالو کرتے ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح. ہم کہ کون سے مسلمان؟ جب قرآن حدیث کی آیتیں آپ کے سامنے اور حدیثیں رکھی جائیں پھر بھی آپ اگر حلالہ کرواتے ہیں، اپنی عزت کو گواتے ہیں، تو بتائیں تو صحیح آپ کون سے نبی کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ جب ان کے خاوند کام کر کے گھر سے آئیں تو آتے ہی آگے سے کوئی لسٹ نہ لے کر کھڑی ہو جس سے وہ تب جائے. آج کل مہنگائی کی وجہ ہے لوگ جب ان کا گھر میں خرچہ پورا نہیں لسٹ دے کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. کوئی بچے کو ذبح کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے. بندوں کو بھی چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمران بنایا، ٹھنڈے رہو. اگر عورتوں کے ہوتا نا کہ عورتیں طلاق دے دیں
تو روزانہ ہی 8-10 طلاقیں دے کر تمہیں سوتی. اس لیے عورتوں کو نہیں حق دیا گیا کہ وہ طلاقیں دے. مردوں کو کہا گیا ہے کہ مرد حوصلے والا ہوتا ہے تو حوصلہ دکھائیں. طلاق دینے میں بڑا شعر تھا, پھر آ کر کے ایسے روتا ہے جیسے عورت رخصت ہوتے وقت نہیں روتی, ایسا روتا میری غلطی, یعنی میں کہا تیری بیوی کی غلطی, نہیں جی میری غلطی ہے, میں معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا بیوی کے پاؤں پر پڑنا, ابھی ایک ہفتہ ہوا تو ابھی بیوی کے ہاتھ پر. تو اگر اتنی تیرے اندر تھی اوقات رونا ہی تھا تو خدا اس وقت ہی تھوڑا سا صبر کر جاتا, دیکھ لیتا کہ تو طلاق دے رہا ہے کہ اس مہینے میں کوئی آپ بیوی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں, طلاق دے دی تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ پر مت مارا کرو عورت کے. ابھی تم تماچا مار رہے, تھوڑی دیر کے بعد پیار کرنا شروع کر دی. فرمایا کوئی پیار والی جگہ چھوڑ بھی دیا کرو, اس منہ پر نہیں تماچا مارنا. لا تضرب الوجہ ولا تکبر ولا تہجر الا فی البیت, چہرے پر نہیں مارنا اور اس کو فوش گالی نہیں نکالنی, اس کو گھر سے نہیں نکالنا. اور عورت کو جوتی کی وہ نہیں سمجھنا ہے کہ تمہاری جوتی کی نوک ہے, وہ تیری ساتھ گاڑی کا ایک پہیا ہے بھائی. تو باہر کے کام کر کے آتا ہے, تیرے گھر کی صفائی کرتی ہے, بچوں کو پالتی ہے, کھانا پکاتی ہے, کپڑے استری کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا خدمت کرتی ہے. تیرے اللہ نے خادم دیا ہو, خادم کے اوپر بھی چڑھائی کر دیتا ہے. نہیں, کچھ خیال کر. اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت گار دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. اگر باہر سے کام کر کے آئے پھر گھر کے اندر صفائی بھی اگر کرے تو پھر تجھے پتہ چل جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ مزید عطا فرمائے گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاروں میں سے بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.